السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کی اتنی ترقی کے بعد بھی اور اتنی ساری ایڈوانسمنٹ کے بعد دنیا اس جدید دور میں اگر آج بھی ہوا کی بیٹی جب گھر سے باہر نکلتی ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے یا اپنے کسی فزیکل کرائسس کی وجہ سے مجبوری میں باہر نکلتی ہے تو جہاں اسے بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک سیکچول ہیرسمنٹ ہے ایٹ ورک پلیس۔ یہ ہیرسمنٹ انکلوڈ کرتی ہے سیکچول ہیرسمنٹ اور ان ویلکم سیکچول ایڈوانسز، ریکویسٹ فار سیکچول فیورز اور فزیکل اور وربل ہیرسمنٹ آف سیکچول نیچر۔ تو یہ سب چیزیں عورت کو جو ہے فیس کرنی پڑ رہی ہیں پاکستانی عورت کو ایٹ ورک پلیس۔ 70% آف فیمیل جو ہے ان پاکستان وہ سفر کرتی ہیں اس پرابلم سے، لیکن ایک تو انفارچونیٹلی اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیسک رائٹس جو ہیں عورت کے وہ اس سے اویئر نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان ایشین کنٹریز دس از ون آف دا پورلی اٹینڈیڈ ایشوز ان دا آرگنائزیشنز بیکاز مین آن مینجمنٹ سپورٹس دیٹ مین۔ تو وہ جب اس آدمی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں جو کہ ان سب کسی عورت کی زندگی کو مشکل میں ڈالنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ عورت اس میں بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ دے فیل رسکی ٹو ٹاک اباؤٹ دا ایشو بیکاز لیک آف سپورٹ میکانزم۔ اور دوسرا یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ اس ایشو پہ بات نہیں کرتی اگر ایسا کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو، کیونکہ ان کی اپنی ریپوٹیشن پہ بات آ جاتی، ان کی اپنی جو فیمیل کولیگز ہیں وہی اس بات کو نہیں سمجھ پاتی اور وہ الزام اس عورت پہ ہی لگ جاتا ہے کہ یقیناً اس نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، آج تک ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، میلز تو پھر اس آدمی کو بالکل ہی جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسی پنشمنٹ ہوتی ہے یا ایسا کچھ سپیئر ایکشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس چیز سے رک جائے۔ تو یہ ایک بڑے ہی ایک سیڈ فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی کا، ایک ایسا المیہ ہے جس کو ابھی تک جو ہے سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکا۔ اس کو منیمائز کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں، جیسے کہ مائنڈ سیٹ شوڈ بی چینج۔ جو آدمی ہیں ان کو یہ بات، ان کا ذہن اس چیز پہ سمجھانا چاہیے انہیں کہ ان کی جو فیمیل کولیگز ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان کے میل کولیگز ہیں، اینڈ دے شوڈ رسپیکٹ دیئر فیمیل کولیگز، اور اس میں ان کی ایک لمٹ ہے، اس کو انہیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، تو جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا وی ہیو ٹو انفورس دی لا، اور اس کے لیے سویئر جو ہے پنشمنٹ ہونی چاہیے کہ دیر از زیرو ٹالرنس فار سیکچول ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس۔ اس کے علاوہ جی فیمیلز یہ کر سکتی ہیں کہ وہ اگر خدا نخواستہ کسی ایسے مسئلے کا شکار ہو جاتی ہیں تو دے شوڈ کانٹیکٹ این جی اوز۔ اب بہت ساری این جی اوز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اس ایشو کو ڈسکس کریں اپنے بچوں کے ساتھ، جب بچے اڈلٹ ہو جائیں تو جو بیٹیوں کے والدین ہیں یا بیٹوں کے والدین ہیں وہ اس ایشو کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں۔ بیٹیوں کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ انہیں بتائیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر پہ ضرور بتائیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اور جو بیٹوں کے پیرنٹس ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں۔ جب تک مرد عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھے گا تب تک اس طرح کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ٹو پروٹیکٹ آور ڈاٹرز وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور سنس۔ تو جب تک ہم اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ فیمیل کو یہ بھی چاہیے کہ جو فرسٹ اٹیمپٹ ہے ہیرسمنٹ کی اگر کوئی کرتا ہے اس کے ساتھ تو پہلی دفعہ پہ ہی اس کو ریزسٹ کرے، اس پہ آواز اٹھائے، اس پہ خاموش نہیں بیٹھے، کیونکہ پھر اس طرح سے تو یہ ایشو اور بڑھ جائے گا۔ جتنی وہ پہلی دفعہ میں ہی ریزسٹ کر کے اس چیز کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ خاموش رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایشو بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس ایشو کو ایسے بھی سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ سویئر پنشمنٹ ہونی چاہیے، جو بھی اس میں انوالو ہو ارسپیکٹو آف ڈیزگنیشن اینڈ پوزیشن اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو سزا کے ڈر سے جو ہے یہ کافی حد تک ایشو جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں ہم ان پہ عمل کرنے سے ہمارے معاملات کسی حد تک سیٹل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسٹے بلیسڈ۔